درجات کی خاطر اس تو بھی اونچی آواز نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل عباس الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد صلى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب مقتول المذبوح من الكفاف الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية سكينة عليكنا مني سلام حسین و غریب جدیں حسین دناوے مومنہ دے آنسو بے ساختہ آوے متا سمجھے جو کلہ میں حسین نو ودارونا نانا حسین و غریب جنو آسمان رنے زمین رنیے حسین و غریب جنو ملائکہ رنے پڑھے لکھے آباد تشریف فرماؤ پڑھ گنو تاریخ دیاں کتاباں او غریب اجا دنیا تے نہیں آیا نبی پہلے رونے اللہ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل ون آدم نو آکھنا پنجاناواں دے وسیلے نال دعا منگے توبہ قبول سی آکھ یا محمود بحق محمد یا اللہ بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین جڑے حالے نہیں رو سکے آدم دے جبرائیل وجہ کے پہلے چار نا چاہے دل خوش ہوئے میں پنجوانا چاہے دل آدھے دھائی مار کے رواں میں اکساں اللہ دا نبی تے صرف نہ چاہے رو پیئے انہوں اجڑ دا تنوی نکھا کہ دوتا جگر آئی علی دی دی
دا جیڑی 70 قدم تے دے دی رہی ہے حسین دیاں بھرا اجرکم اللہ سوائے غم حسین ساری محبت کو دیکھ کے ایک جملہ مزید اضافہ چکرے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے صاحبان معرفت تشریف فرمائے اگر ماں اپنے چھوٹے بال چھوٹے پتر کو نواں لباس پواوے ماں خوش ہوندی ہے جڑے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہوتا ہی کرے سو بعض اوقات رشتہ دار تے پڑوسی عورتاں نوں دکھیں دی ودی ہوندی ہے دیکھو میں پتر دا نواں لباس ادھر لیکن علی شریف علاقے دے شریف ازادارو حسین و غریب ماں پواوے تائیں روے لہاوے تائیں روے دیئی آج تنوا مل دیئی کل پرانی کہ نہیں روڑ اور کمینے گھوڑے بھجے سے تیری ابا کہیں اماما لٹ گھن رہے کہیں تیریو گیل کٹ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی بلند الصلوات کائنات دا کریم اللہ بانیان دا یہ سب سے عذاب چھایا اپنی بارگاہ منظور و مقبول جس مرحومہ دی خاطر انہاں دے اصال ثواب دی خاطر اس پروگرام دا اہتمام کیتا گیا مالک کائنات انہاں دے درجات جنت عالی متعارف جناب سید آدھا جوار ناسی پسمندگان مول صاحب کے بلوں صبر جمیل عطا مالک کائنات تمام مومنین بالخصوص حاضرین اور بانیان کو رزق حلال وسیع عطا آمن علی ہر قسم سے دکھ تکلیف اور پریشانی تو محفوظ ہو وطن عزیز پاکستان دے وچ امن و امان دا قیام فرماوے مسلمانہ کو مومنہ کو آپسی پیار اتحاد اور محبت پر رحمت کی توفیق عطا فرماوے ایک دوسرے سے نظریات دا خیال اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرماوے امام زمان علیہ السلام نے ظہور تاجیل فرماوے سارے احباب مل کے بلند آواز نال ایک صلوات میرا محترم مجمع یہ نظام پروردگار ہے کہ جیڑا بھی اس دنیا تے آئے وقت اس ہمیشہ اکٹھا نہیں رہا بلکہ اس خالق کی بارگاہ والا پلٹ کے ضرور مننے لیکن یہ چند روزہ زندگی جنہ چونکہ دنیا تے بندہ آدھا ہے پہلا کام گھارا لے یہ کریں والدین یہ کریں مولی صاحب کو سرے سارے کو تروتین ہی میں ہیں نا حالانکہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا مولوی صاحب آوے بلکہ ہر گھر دے وچ ہر مسلمان کو ہر مومن کو خود اتنا تو ہونا چاہیے نا کتنا ہونا چاہیے کم از کم کو بچے دے کان وچ سجے کان دے وچ آزان آ سکے اور کھبے کان دے وچ اقامت آ سکے لیکن اگر اساں اپنا جائزہ گنو اساں اسلام نال کتنے مخلص ہیں اساں اپنے بزرگان دے تشریف فرماوے معذرت نال تساں میرے واسطے قابل احترام ہیں بچوں کو پڑھیں دے ماشاءاللہ پڑھاؤ انہوں کو تعلیم یافتہ بڑھاؤ معاشرہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے لیکن جتنا انہوں کو ایم اے تک ایم ایس سی تک پی ایچ ڈی تک پڑھیں دے پہلے انہوں کو نماز بھی سکھاؤ قرآن بھی سکھاؤ تے اذان و اقامت بھی سکھاؤ یا علی تاکہ بچے دے
کام وچ آزان دیوان واسطے مولوی دی ضرورت ہی نہ پوے جو ونجو مولوی صاحب کو سچ کے گھناؤ بندہ آپ آزان ہی آگ سکے آپ اقامت بھی آگ سکے اور تیرے ہر بچے کو یہ نہیں صرف جڑا مولوی بندہ پہ ہر بچے کو نکاح بھی آمنا چاہیے جنازے دیا دعاواں بھی آمنیاں چاہیے بہتر تا اے ہے غسل بھی ایسا ہونا چاہیے سارے کو ان کی ہے بے مولوی صاحب کو سمجھو کوئی بندہ دنیا تو ٹر گئے اس بندے کو غسل کون دے مولوی صاحب دے وے کفن کون دے مولوی صاحب دے وے نام اسا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پڑھتے کلمہ ہیں ایک کلمہ پڑھ کے در حقیقت اقرار پہ کرتے ہیں میرا اللہ تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں نیدہ مقصد ہے اقرار کر کے وعدہ پہ کرنے میرا اللہ صرف تیری اطاعت کرے سو تیری عبادت کرے سو اسا شیطان دے آنکھے تے عمل نہ کرے غسل واسطے کون آوے مولوی صاحب آوے نا بلکہ ہر مسلمان کو جڑا کلمہ پڑھ دے وہ پتہ ہونا چاہیے جو میت کے غسل کتنے دی مہینے میں اگر اتنا کوئی 20 سال دا بچہ یا 25 سال دا بیٹھا ہوئے شاید چند بچے میں جنہوں کو پتہ ہوئے جو میت کو کتنے غسل دیتے میں نے کفن دی ترتیب کے نراز کہ نہیں تو ساتھ تعلیم دیں دے حضور علاقے دے بچوں میں پتہ ہو سی لیکن آج مہربانی کر کے مجلس دا شاید مقصد پورا تھی ویسی مہربانی کر کے آج جڑے بزرگان بیٹھ میں چولے تے بنے نا 20 تے 25 سال دا بچہ جڑا ٹچ موبائل چلانا سیکھ گئے فیس بک بھی سیکھ گئے انگلش ایم اے کر کے ایف ایس سی کر کے انہیں کو پوچھے بچہ جنازہ آندہ یا کوئی نہیں انہیں کو یہ بھی پوچھے بچہ تو جو مسلمان ہے محمد مصطفیٰ دا امتی سلینے علی مرتضیٰ دا غلام سلینے اے دسا میت کو غسل کتنے دیتے میں نے تے کفن دی ترتیب کیا ہمڑا تین چاہیے اتنی تعلیم لیوا چھوڑو ہاں جو مولوی کو سنن دی ضرورت بھی نہ پوے ہاں اور مول صاحب قبلہ تشریف فرمائیں تو صاحب ماشاءاللہ ارباب دانش و عقل بیٹھے ہوئے میں کوئی درس دیوان نہیں آئے صرف سبق کیا سنے نہیں کرنا دیا طالب علم ہومن دے ناتے دینا متوجہ کریں دا دیا دعا کو ویسا کرنا کے ہے کرنا کیا ہے تے کریں دے کیا بدے ہیں ساتھیاں ذمہ داریاں کیا ہیں میرا محترم مجمع سوچنا چاہیے سب تو زیادہ ثواب یہ ہے اگر کوئی بندہ دنیا تو ٹر مننے حق اے بندے جڑے قریبی رشتہ دار میت کو غسل ہو دیوا میں میت کو کفن ہوئے دیوا اور کہ اگر میت کو غسل دیوائے تے کوئی عیب نظر آگے تے عیب چا چھپائے معصوم فرمینے نے کوئی اتنا غسل دے مردہ میت کو غسل دے مردہ اتنا ثواب مرسی اتنے میت دے ہوتے بال لیکن سارے کل کے روٹین بنی سارے کل ڈر کا ماحول پیدا کی جوان ڈرتے کوئی بندہ دنیا تو دور بنے نا وہ زندگی تو انہیں کو نہ ڈر دے جدہ وہ زندہ ہے انہیں کو امکان ہے شر دا وہ کہ بندے کو قتل بھی کر سکتا ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک اس کو اختیار طریقہ ہے لیکن ہون دنیا تو ڈر گئے بے حص و حرکت بالکل ہون دا جسم ساکے تھے وہ جدہ نقصان پہنچا سکتا ہے انہیں لے بندہ ڈرتا نہیں اے نہیں سوچیتا انہیں اتباع کرندہ اطاعت کرندہ انہیں گلہ تے عمل کرندہ یہ نہیں سوچیتا بھئی ہو سکتے انہیں اطاعت اور انہیں گل منن دے نال میں اللہ کو ناراض پیا کرے نہ ہوا لیکن ہون جدہ بے حص و حرکت ہوگے نہ اندھے وچ کوئی حرکت بالکل ساکت پیئے ہون ایہو بندہ ڈرتا ہے جو غسل نہ دیویں دا مطا اٹھی پوے نہ میرا محترم توجہ تو ہے نا میری گزارش سب سے پہلا کام ایک ہی دویں ہے سجے کام دے وچ آزان کھبے کام دے وچ آزان لیکن جوان بھائیو متوجہ ہو اے پہلی اقامت اور پہلی آزانے کے جس تو بعد نماز کوئی تے ہکیو جی نماز ہے کہ جس نماز تو پہلے اقامت آزان گویا اللہ رسول چاہتا ہے جو تیری زندگی کتنی ہے تیری زندگی اتنی ہے جنہاں کوئی مولوی صاحب کوئی مؤذن مسجد کھڑ کے آزان دے وے بندہ آوے نماز پڑھ کے لگا ونے تیری زندگی ہی ہو کچھ ہے جو اللہ تے کو حکم دیتے دنیا دے وچ بن نماز پڑھ میرے حکم تے عمل کر ای ہو کچھ راہنی تے بات میں تے کو اپنے کول بلا گنسا اپنے کول صدقے میں تے کول پوچھسا تے کوئی جائیداداں وی دتی ہمیں پوتری دتے ہمیں تے کوئی سونی زندگی وی دتی ہمیں مصطفیٰ دا امتی بھی بڑھایا ہم حیدر دا حبدار بھی بڑھایا ہم حسین دا عزادار بھی بڑھایا ہمیں اے دسا زندگی گزار کتھا آیا ہے
آخری جڑی نماز جنازہ جس نماز کو سا دینا نماز جنازہ اس تو پہلے نہ آزان نہ اقامت ہے گویا اللہ رسنا چاہتا ہے میں تک بھی تک کیوں بھیجے انسان سوچ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جنات انسانوں کو پیدا نہیں کیتا مگر کس چیز واسطے اپنی عبادت واسطے اور اتنا اوکھا نہیں عبادت کرنا کیا ہے پہلی تعریف ایک مفہوم اور سونا دیا مفہوم عبادت دا میرا مطلع میں دہلی سے جوانی دے ہوتے قدم رکھ دیں ہر وہ کام کرنا کہ جس کام کرنا دا اللہ حکم دے اور ہر اس کام کو بندہ چھوڑ دے کہ جس کو ترک کرنا دا اللہ امر اور حکم فرماوے اس سے خدا عبادت بندہ پریشان ہوتا ہے عبادت تا بڑی اوکھی ہے لیکن دیکھو پتہ اللہ اتنا کریم ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اگر ذرہ برابر نیکی کرے سے ہوں کوئی دیکھ گنسی ذرہ برابر برائی کرے سے ہوں کوئی دیکھ گنسی توجہ فرمائے دیکھو ایک بندہ کی ہے پریشان نتی میں سردی ہوں اللہ بڑی سردی کر دیتی ہے دھوند آ گئی ہے چونکہ اللہ فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی اور تری پہ جتنے فساد رونما ہوئے ہیں بندہ نے ہتھا دی کی دا نتیجہ تھوڑے اعمال ہی نہ پڑیں یہ تھوڑے ہوتے آزمائش ہے اللہ فرمائے میں تو کو آزمائن یہ موسم میری آزمائش ہے اولاد میری آزمائش ہے مال میری آزمائش ہے پریشان نہ تھی بنا گھبرانا نہ اگر تو میں نہ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ ذرہ برابر علماء فرمائے دوسرا دے دے اسو سورج دیا کرنا آدیا پیونین روشن دان دے وچ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر پہ آنے ہونے معصوم فرمائے اس ذرے برابر اللہ نیکی کو بھی دے گنسی تے ذرے برابر برائی کو بھی دے گنسی اگر مومن مولا علی دا موالی کوئی پریشانی آمنے نا وقت تو حیدر دے دشمنہ کو پریشان نہ تھیا کر بلکہ یا اس سوچا کر بھئی پریشانی کیوں آئیے یا اے میرے عمل دی میرے گناہ دی میں کو سزا یا دوسرا اے ہے کہ میرے اوپر آزمائش ہے اور اتنے ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ مثلا کیے دکاندار نے کول تے اوپر کسی 1000 روپے تو میں کو چینج دیو 1000 روپے چھوٹا کر کے کھلا کر کے اس دیکھتے 1000 روپے 100 والے نوٹ یہ ٹرتے یاد ہے تے گڑتے یاد ہے جلے رہتے آئے تا نوٹ اس کو اس دی دانستش نو بات واپس کی بھئی تو نہیں بھی آنا ایک نوٹ تا میں 100 والا چھوڑی آنا پریشان تا نہیں آئے جلے دکان دے دروازے تے بلا پہنچے نا دیٹھے ستوالا نوٹ پورے رہا یہ تھوڑی دیر کو پریشانی دیڑی رستے سے وچ نہیں آئی تھوڑا جی میں چاند قدم پورا آئی تے بلا پیچھا آئے نوٹا نو تے واقعی کو پتہ لگا نہیں میں بھولتا ہی تداہ نکلے یہ تھوڑی دیڑی پریشانی آئی اس پریشانی دے بھی قیامت لگی اللہ تعالیٰ اس کو عجر ضرور عطا کرے یعنی یہ بھی کہیں حال کو خالی نہیں حکیم دا کوئی فیر حکمت تو خالی نہیں اگر کوئی پریشانی آوے تو وقت میں گھبراہ نگیا کر بعض بازے بالکل ایسی گلہ کرن پہ میں نے جو بندہ ایمان سے بالکل خارج تھی میں دے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ قصوروات ٹھہرا من پہ میں دے نہ میرا محترم پر میں دے میں تے کو اس دنیا دے ہوتے بھیجے تے انسان تے کو میں ازمائش واسطے بھیجے تے امتحان گننا میں کیڑا امتحان میں اے پوچھنا چاہنا دیکھنا چاہنا بھئی تو اس دنیا دے وچ ون کے میری عبادت و اطاعت کتنی کرنے تے اس دنیا دے وچ ون کے شیطان دی اطاعت تے میری نافرمانی کتنی کرنے اور معصوم فرمائے اليوم عمل آج عمل دا دہاڑ ہے ولا حساب آج عمل دا دہاڑ ہے تے حساب کوئی نہیں وغدن حساب ولا عمل آئے بندہ عمل کر گھن نیکیاں کر گھن اللہ جڑے واجبات تے اُتے مقرر کر چھوڑے تو واجبات ادا کر اگر نماز واجب ہے تو نماز ادا کر جاگ دیتے ہیں اگر ماہ رمضان آگے تے روزہ واجب ہے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ تو رکھ حج واجب ہو گئی ہے وقت صاف پڑھ کے تے پیسے سے بیٹھا نہ رہے بلکہ حج ادا کر ایڈو تو حج ادا کرے سے اللہ بھی فرماتے ہیں میں تیرے رزق کی اضافہ کریں دا ویسا تے تیرا دین ہی مضبوط پڑے بس اتنا ہے تو میرے آنکھیں دے عمل کریں دا من آج عمل دا دہاڑ ہے حساب کوئی نہیں تے کل روز محشر تو میری بارگاہ آسیں وقت حساب ہو سی عمل ہو سی وقت تو اکسے کاش ایک دفعہ میں کو بلا بھیجے ہمیں دنیا دے وچ وہ جائے عمل سر انجام نہ
اللہ اکسی والا تک ایک دفعہ بھیج دے ماں تک کریسی امیں جو پہلی زندگی چ کریندہ رہے یہ تک زندگی دیتی عقل دیتا بھی اس عقل دی روشنی تو فائدہ اٹھا علم دی روشنی تو فائدہ اٹھا وقت تیرے ہوتے تا اتنی مہربانی کی تیس جو تے کو جنت دارا دکھاؤں واسطے گھبراوے تا او پریشان تا او تھیوے کہ جے کو اپنی منزل واسطے کوئی رہنما نہ ملے تے کو تا اللہ 1,24,000 پیغمبر اور معصوم ہادی عطا کر چکا جڑے جنت دارا دکھانے نماز پڑھ سے تا کوئی آدھے نماز پڑھ سے تا جنت مل سی کوئی آدھے روزہ رکھ سے تا جنت مل سی کوئی آدھے سود نہ کھا سے تا جنت بیا نہیں تا ہیک نبی دی ہیک گل جو تے عمل کریں دا من حضرت عیسیٰ دا ہیک قول پڑھ چاہوں جو تے عمل کر گھبرا گیا بیا نہیں کر سکتا کہ جناب موسیٰ دی کوئی ہیک گل پڑھ چاہتے جو تے عمل چکر ایمیں وقت لگا صرف اتنے تک نہیں 1,24,000 پیغمبر اللہ نے جوان بھائیو تھواری تے میری ہدایت اور رہنمائی واسطے جنت دا راستہ دے جنت دا راستہ کیڑ ہے نبی آدھے سے دیرن کوئی اتنا اوقا نہیں بس اتنا ہے قل هو اللہ احد پہلے آپ جو اللہ ہی کے انہا کوئی شریک نہیں بس اتنا ہے حکمن انہی عدالت دا قائل بنون جو اللہ آتے لے اللہ ظالم اللہ دی صفات دا اقرار کر انہی معرفت حاصل کریں دا ویسے تے جنت دے قریب تھی دا ویسے انہی معرفت حاصل کریں دا ویسے عقل اسے واسطے عطا کر وقت ساری نبوت دا قائل بنون اور اتنے تک نہیں نبوت کے بعد اللہ نے 12 امام بنا چھوڑے نا انہاں دی امامت دے زیر سایہ زندگی بسر کر وقت تیری آخرت جانے تے ہو جانے لیکن حیرت دی گل لے میرا محترم جنہا کوئی شکیف کوئی نہیں جو ساتھے میں کوئی اختلافی گل نہیں کر رہا اتنا عرض کرنا چاہنا متوجہ کرنا چاہنا جوان بھائیو جنہا کوئی او ہاتھی کوئی نہیں جنہے جنت دی راہ دکھاویں لیکن تو فخر کیتا کر اور اللہ دا شکر ادا کیتا کر جو اللہ نے تے کو تے میں کو دنیا ایسے رہنما ایسے سرپرست نظر آئیں جنہے